پنسوٹا صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تضاد موجود ہے، اور جس طرح سے آج کے تحریری فیصلے میں مینشنڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ گرانٹ ٹو دا چیف جسٹس یونیلیٹرل اینڈ آربیٹری پاور ٹو ڈیسائڈ ابو میٹرز ود ریسپیکٹ دا چیف جسٹس کین ناٹ سبسٹیٹیوٹ ہز پرسنل وزڈم ود دیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. کلیکٹو ڈیٹرمنیشن بائی دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ کین also not be assumed by an individual. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تضاد جو بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے؟ پہلی تو بات یہ جی، بالکل میں شعیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آرٹیکل 191 میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی انٹرنل جو رول میکنگ پاور ہے وہ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے. اب اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اگر ہم جائیں تو 1992 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اس پاور میں کوئی ایکسٹرنل پارٹی انٹرفیئر کرتی ہے تو دیٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنگ ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. جب لیجسلیٹو کمپٹنس کی بات آتی ہے تو اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ آئٹم 55 ہے غالباً، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں لیجسلیٹ ایکسیپٹ دیٹ آف سپریم کورٹ. بڑا کلیئرلی اس بات کا جو تعین ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے ٹو لیجسلیٹ. اب تھرو اے لیجسلیشن یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ تھرو ون لیجسلیشن یہ آئین کی ایک شق کو بھی امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آئین کی ایک اور شق کو غلط طریقے سے استعمال کر کے سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں ان کو ماڈیفائی اور آلٹر اور اسٹرکچر واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ. اس کے بعد رائٹ آف اپیل بھی ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے، اور وہ اس طرح لیجسلیشن سے ایڈ نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 199 جو ہمارا ہائی کورٹ کا ہے اس میں چونکہ ابہام ہے اپیل کا نہیں، تو وہاں پر لا ریفارمز آرڈیننس کے تحت ایڈ ہو گیا. بٹ سپریم کورٹ میں تو آرٹیکل 185 جو ہے وہ اپیل کا رائٹ بھی دیتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے سبسٹینٹیو رائٹ ایڈ کرنا ہے تو میرے نزدیک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا، وہ آپ کو تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسری بات جو قاضی صاحب کی ججمنٹ ہے جو آج ان کی آئی ہے، بہت احترام ہے، قاضی صاحب ایک میزبان فائنسٹ ان سپریم کورٹ، لیکن اس ججمنٹ سے پہلے لاسٹ ایئر اگست میں غالباً 26 اگست کو 5 ممبر بینچ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے. لیکن جو ان کا شارٹ آرڈر آیا ہے اس کا جو سمیشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی پاور ہے سو موٹو لینا، اور چیف جسٹس کے علاوہ اس پاور کو کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پر کسی بینچ کا جو کہ کانسٹیٹیوٹڈ ہے یا فریشلی کانسٹیٹیوٹ ہو یا کام کر رہا ہے، اس کا یہ کام نہیں کہ کسی سو موٹو میٹر کے اوپر اپنا کوئی فیصلہ یا کامنٹ کرے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ جو ہے وہ اس ججمنٹ کے ساتھ ان کانفلکٹ آتی ہے، اور وہ آف کورس پریویل کرے گی. تو اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو جو قاضی صاحب کی آبزرویشنز ہے، اب قاضی صاحب کی آبزرویشنز پہ ایک میرا تیسرا آرگیومنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں، ہماری پاکستان کے لائرز جو بات کر رہے ہیں، یہ جو ڈبیٹ ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈبیٹ. نو سین پرسن ول اپوز دس کہ جی آپ سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ کریں، سپریم کورٹ کی پاورز کو ریگولیٹ کریں، اسٹرکچر کریں. بٹ جو ٹائمنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری سپریم کورٹ کی بیشتر ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی لیجسلیشن اس پوائنٹ آف ویو سے لائی جائے کہ ایک آن گوئنگ کیس کو پریجوڈس کیا جائے یا پرسن اسپیسیفک ہوں تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آج اچانک محبت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے صبح لیجسلیشن آئے اور رات کو اس پہ بحث بھی ہو جائے اور پاس ہو کے ہر چیز ہو جائے، اور ساتھ ایک لائرز کو ایک گفٹ دے دیا جائے، لائرز کے جو ان کا ایک لا پاس کیا ہے کہ جی لائرز کو پروٹیکشن دے رہے ہیں.